محشر میں جب ہو نفسی نفسی کی پکار، ہو کمر کے ہاتھ اس دن بھی دامن حسین، وہ کمر کے ہاتھ میں اس دن بھی دامن حسین۔ آج بھی حسین امام علی مقام جن کو لگتے جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، رات جب جوش مصطفیٰ آپ علیہ السلام کے قدموں پر سواری کر رہا ہے۔ ایک مقام پر جب حضور علیہ السلام کے قدموں پر آپ سوار تھے تو ایک صحابی نے دیکھا اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش قسمت خوش نصیب سواری ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سوار کو بھی دیکھو کتنا سوار کی عظمت و شان کو دیکھو، سوار کی کتنی عظمت ہے، اللہ نے سوار کو کتنی شان دی ہے۔ تو امام حسین کا ذکر کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اور اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں، سنت مصطفیٰ سے پہلے سنت خدا بھی ہے۔ رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر حضور علیہ السلام کی کہا بتاؤ کر ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم سنت مصطفیٰ اور سنت خدا پر عمل کرنے کے لیے اس عظیم الشان بابر کے قیامت کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا ذکر کرنا جو ہمارے لیے دارین کی سعادت کا اور کل قیامت والے دن قرب امام حسین علیہ السلام کا ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ اس بابت کا آغاز جو ہے قرآن مجید وقت اللہ علیہ کی تلاوت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے لیے بتا دیتا ہوں ہمارے جامع نگاہ مصطفیٰ کے سنی اور استاد قاری محمد ظاہر صاحب کو روایت قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہمارے ان کے ذکر کی جب محفل ہوتی ہے تو وہ خود آتے ہیں اور آپ کی محفل کو سجاتے ہیں۔ چلیے سبحان اللہ۔
آپ علیہ السلام نے آل بیت کی محبت کا ذکر کیسے کیا، آپ نے آل بیت کی محبت کا درس کیسے دیا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جب دروازے پر دستک دی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ صحابی نے تعارف کروایا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں غلام آپ کا حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا، صحابی کہتے ہیں سردی کا موسم تھا، آپ نے اس طرح چادر جو ہے زیر تن کی ہوئی ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے چادر جو ہے زیر تن کی ہے، آپ علیہ السلام نے چادر کے نیچے کسی چیز کو چھپایا ہوا ہے۔ اب صحابی کو بڑی بات کرتی ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر کے نیچے کیا ہے جس کو آپ نے چھپایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے چادر کو جب ایسے دیا، صحابی کہتے ہیں اللہ کی جنت کی قسم میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے حسنین کی بہن کو ایسے اٹھایا ہوا ہے، دونوں نواسوں کو آپ نے ایسے اٹھایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صحابی نے دیکھا، رش کیا کہ یا رسول اللہ کمال ہے، آپ اپنے نواسوں کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے صحابی، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا میں ان سے بھی محبت کروں گا، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا میں ان کے ساتھ بھی محبت کروں گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آپ کو نیچے اتارا اور آپ علیہ السلام نے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور اے اللہ آپ نے یہ جملہ بولا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ مولا میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور آگے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب کریم، جو ایک کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تو ان کے ساتھ محبت کرے۔ گویا حضور نے بتا دیا قیامت تک جو حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت کرے گا ان کے ساتھ انبیاء کے سردار محبت کریں گے، جن کے ساتھ انبیاء کے سردار محبت کریں گے اس کے ساتھ رب کائنات محبت کرے گا، اور جس کے ساتھ رب محبت کرے گا رب الجلال اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ اسے دیتا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب وہ شہید جو ہے وہ جام شہادت نوش کر جاتا ہے، جان جسم سے جدا ہو جاتی ہے، رب کائنات اس شہید کو جنت میں اس کا مقام عطا کرتا ہے، جنت میں اس کا مقام جو اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں شہید جو ہے کل قیامت والے دن جو ہے اس کو اتنا عالی شان اس کو تاج پہنا جائے گا، دنیا جہان کے تمام یاقوت اور موتی ہیرے جواہرات ان تمام کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ تمام جو ہے اس شہید کے تاج کے اندر پہنے موتی کو مقابلہ کر سکتے۔ یہ ایک شہید کا رتبہ ہے، یہ شہید کو رب کائنات جنت کے اندر کیا رکھتا ہے، یہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ دن عام شہید کی بات ہے، یہ تو ایک عام شہید کی بات ہے۔ اگر شہید جنتیوں کا سردار ہو، اگر شہید جنتیوں کا سردار ہو، اگر شہید جو ہے رات میں جوش مصطفیٰ ہو، اگر اسی طرح اگر جو شہید ہے وہ فاطمہ کا لال ہو، اگر شہید جو ہے حیدر کرار کا لال ہو، تو پھر تو شہید کا رتبہ کیا ہوگا؟ جو شہید شہادت سے پہلے جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جو شہید جو ہے شہادت سے پہلے جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، رب الجلال اس کو کتنا رتبہ اور کتنا مقام عطا کرے گا۔ عام شہید کو جب یہ مقام ملتا ہے ذرا چشمے تصور میں لائے، پھر حسنین قریب ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقام کتنا ہوگا، آپ کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا، رب الجلال آپ کو جنت میں کتنا بڑا درجہ عطا فرمائے گا کہ جن کو شہادت سے پہلے جو ہے حضور علیہ السلام نے یہ بشارت دے دی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ارشاد فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین میری جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی تعالیٰ یہی وجہ ہے امام علی مقام جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے جب میدان کربلا کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کا آخری جملہ جو ہے حضرت زینب علیہ السلام کے باپ کے پاس آتی ہے، آپ تلوار کے ساتھ ایک لگا کر آرام فرما رہے ہیں، اور اسی دوران جو ہے آپ نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، آپ نے نانا کو خواب کے اندر دیکھا اور نانا امام علی مقام کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، وہ امام حسین سمجھ جاتے ہیں کا وقت قریب آ گیا ہے، چنانچہ حضرت زینب علیہ السلام جو ہے امام علی مقام کو بیدار کرتی ہے، ارشاد فرماتی ہے کہ بھائی جان آپ نے دیکھ لے کہ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر دیا ہے،
حضرت امام علی مقام کی جرت دیکھیں جو رب الجلال نے اپنے حبیب کی جرت، اپنے حبیب کی ہیبت، اپنے حبیب کا روب اور دبدبہ جو ہے حسنین کریمین کو عطا فرمایا ہے۔ 22,000 کا لشکر ہے اور امام علی مقام کے تمام رفقا جو ہیں میدان کربلا کے اندر جان شہادت نوش کر چکے ہیں۔ تنہا امام حسین علیہ السلام دشمن کے مقابلے میں تیار ہیں۔ تنہا اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھا کر بھی آپ تنہا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور پھر جب دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں دشمن کی صفوں کی صفیں لپیٹ کر ان کو واسطے جہنم کا دیتے ہیں۔ بلا کر جب دشمن چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام نیچے گرتے ہیں اور آپ کے سر مبارک کو جو ہے آپ کے جسم سے جدا کیا جاتا ہے۔ جس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شہادت کیا ہے ایک ورثہ ہے محمد کے گھرانے کا۔ شہادت کیا ہے ایک ورثہ ہے محمد کے گھرانے کا، کوئی شفا رہتا مولا کو آلہ کے ستانے کا۔ شہادت ان کی وجہ ناز گناہ شہادت دے، شہادت ان کی وجہ ناز گناہ شہادت دے، اے قربان کے محب بہادر کے افسانے کا۔ شہید عشق ہی واقف ہے اسرار شہادت سے، شہید عشق ہی واقف ہے اسرار شہادت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیم کا سر کٹانے کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے آپ نے جرت کے ساتھ جو ہے اپنا سر جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنا سر مبارک جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور یہی سر مبارک جو ہے جب میدان کربلا سے چلتا ہے دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، وہاں پر امام علی مقام علیہ السلام کی جو بچپن کے اندر خاتون خدمت کیا کرتی ہے جن کا نام روایت میں آتا ہے حضرت فدا علیہ السلام۔ حضرت بی بی فدا علیہ السلام جو ہے کھانا لے کے وہ دیکھتی ہے قافلہ آ رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، مسافر ہیں، تو گھر سے کھانا تیار کرتی ہے، آپ کے پاس لے کر آتی ہے۔ آپ کے جو اس لشکر کے اندر جو بچ گئے تھے حضرت بی بی زینب علیہ السلام اور دیگر خواتین جو ہیں حضرت امام زین العابدین جو ہیں آپ کے پاس جب وہ خاتون لے کر آتی کھانا لے کر آتی ہے حضرت بی بی زینب علیہ السلام کے پاس بیٹھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ تعارف پوچھتی ہے آپ ارشاد فرماتی ہیں بجان آپ نے تعارف پوچھ کر کیا کرنا ہے؟ تو گڑیا کہتی ہے میں نے دعا کی تھی، میں کسی دور کے اندر مدینہ کے اندر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خاتمہ ہوا کرتی تھی، میں بی بی فاطمہ کی خاتمہ تھی اور میں نے جب وہاں سے جہاں دمشق میں آئی تو میں نے یہ دعا کی تھی کیا بی بی فاطمہ میرے لیے دعا کرنا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے بچوں کی ایک دفعہ زیارت کروں، آپ کے بچوں کی ایک دفعہ زیارت کرنے میں نے دعا کی تھی۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے میرے ارشاد فرمایا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، محبت کے آنسو ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما جان جن کی زیارت کے لیے تو نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی تھی، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ میں وہی زینب ہوں جس کو تو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، میں وہی زینب ہوں جس کو تو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، اور یہ جو نیچے کا پرسن ہے یہ اسی امام حسین کا ہے جس کو نبی پاک انبیاء کے سردار بوسے دیا کرتے تھے، جس کو انبیاء کے سردار بوسے دیا کرتے تھے۔ اس طرح داستان غم جو ہے یہ بڑی رنگین داستان ہے میدان کربلا کی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے جام شہادت نوش کر کے جو ہے کیا تک آنے والے مسلمان کے لیے صبر کا، استقامت کا، استقلال کا، جرأت کا، بہادری کا آپ نے سبق دیا ہے۔ آپ نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ بہادر جو ہے وہ تنہا بھی میدان کے اندر دشمن کے مقابلے سے نہیں گھبراتے، جو بہادر ہوتے ہیں وہ دشمن کا مقابلہ کرنے سے کبھی نہیں گھبراتے، اور پھر وہ بہادر جو دین کو سربلند کرنے والے ہیں، دین کے لیے دین کے خدمتگار ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر تحریفات کی جا رہی ہیں تو اس وقت پھر جو ہے وہ نماز کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ وہ میدان عمل کے اندر کیا پریکٹیکلی اپنی طور پر جو ہے اپنے تن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بلا شبہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے آپ کی شہادت جو ہے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید افضل، یزید کبتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد،
یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مسلم